آیت نمبر 16 نمبر جو آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر آ جائیں قرآن مجید کے اوپر ہی، آیت نمبر جو 16 ہیں 15 کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہاں پہ جو ہے وہ منافقین کے جو ہے وہ حالات بیان ہو رہے ہیں، اور منافقین کے حالات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلاغت کے انداز میں بیان کر رہے ہیں، یعنی تعبیریں جو ہیں وہ جو بلاغی تعبیریں ہوتی ہیں، جیسے مذاق کی تعبیر استعمال کی کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو مذاق کرنے کا مطلب وہ بلاغی نقطہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیسے مذاق کرتا ہے کہ ان کو ظاہری طور پہ مسلمان کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ان کی تشبیہ دی گئی کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ ہدایت دے کر اس کے بدلے میں کیا خرید لیتے ہیں؟ گمراہی کیا خرید لیتے ہیں۔ تو ہدایت دے کے گمراہی خریدنا کیا یہ کامیاب کاروبار ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کی کوئی نفع والی تجارت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ بھی ہدایت دے کر ضلالت خریدتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہدایت ان کے پاس پہلے تھی پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ کاروبار کے کیا نکات ہوتے ہیں کہ پہلے سے چیز آپ کے پاس ہو تو وہ آپ دے دیں۔ تو مصنف یہاں پہ بیان کریں گے کہ بالکل ایسی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی جو اندر کی فطرت ہے وہ اسے اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو منافقین کے پاس بھی اصل میں جو ان کی فطرت ہے وہ ہدایت والی ہے، لیکن وہ اپنی فطرت کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، اور انہوں نے ہدایت دے کے وہ جو گمراہی ہے باہر والی چیز جو ان کی فطرت سے ہٹ کے ہے وہ کیا خرید لی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب اچھی چیز دے کے گھٹیا چیز خریدیں گے تو اس تجارت کو کبھی بھی ہم نفع والی جو ہے وہ تجارت نہیں کہہ سکتے۔ وما کانوا مہتدین، یعنی ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ لوگ کیا ہدایت یافتہ ہوئے ہیں۔ ہدایت یافتہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہدایت تھی وہ تو دے دی نا، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری دے دی اور بدلے میں کیا گمراہی لے لی، تو پھر مہتدین کیسے ہوتے؟ ہدایت والے یہ لوگ کیسے بنتے؟ یعنی ایک تو جو چیز دی ہے اس نے بھی کوئی اس کو پرافٹ نہیں دیا، اور جو چیز دی ہے وہ چونکہ ہدایت تھی تو لہٰذا وما کانوا مہتدین، یہ پھر خود بھی ہدایت والے کیا نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تعبیر بیان کی ان کی جو ہے وہ حالت کو بیان کرنے کی خاطر۔ اس کی جو ہے وہ شرح میں آ جائیں ابھی اس آیت کی، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ کی کیا تفسیر کرتے ہیں؟ یعنی التی اختاروہا، یعنی یہاں پہ اشتراؤ سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے خرید لیا، تو خریدنے کی ایک تعبیر بلاغی ہے، کنایہ ہے، اصل میں کیا کہنا مراد ہے کہ التی، وہ گمراہی کے اختاروہا، جنہوں نے جو برائی انہوں نے اختیار کی ہے، تو اس اختیار کرنے کے لیے جو تعبیر ہے وہ بلاغی کیا استعمال ہو رہی ہے؟ خریدنے کی تعبیر استعمال ہو رہی ہے۔ بالہدا، ہدایت یعنی دے کر خریدی، تو یہ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی الذی فطروا علیہ، وہ ہدایت کی جس کے اوپر ان کو فطرت کے طور پہ خلق کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کی فطرت میں تھی، ٹھیک ہے، فطروا یعنی فطرت کے طور پہ اس ہدایت کے اوپر تھے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے کوئی ان کو فائدہ نہیں دیا، یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی ما ربحوا فی تجارتہم، انہوں نے اپنی تجارت میں ما ربحوا، کوئی رب اور پرافٹ حاصل نہیں کیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ مہتدین یعنی ہدایت بھی حاصل کرنے والے نہ بن سکے۔ مہتدین کیا مطلب؟ یعنی الی الحق والثواب، یعنی حق اور جو ثواب، سواد والا ثواب کیا مطلب؟ درست، کہ درست بات کی طرف اور حق بات کی طرف بھی وہ لوگ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اذ اضاعوا راس مالہم، کیونکہ ان کے پاس جو راس مال تھا، راس مال سرمایہ، وہ جو ہدایت والا سرمایہ تھا انہوں نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ کیسے ضائع کیا؟ باستبدالہم، کہ انہوں نے اس مال کو تبدیل کر لیا، کس سے جی؟ الضلالۃ، گمراہی سے تبدیل کر دیا۔ ولا ربح لمن ضیع راس المال، اور جو اپنے سرمایہ کو ہی ضائع کر دے تو لا ربح، اس کے لیے کوئی منافع بھی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ لوگ چونکہ ہدایت جو تھوڑی بہت تھی ان کے پاس فطری طور پہ وہ بھی ساری کی ساری دے دی، تو اب ان کے پاس کوئی نفع نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ہدایت ان کو نہیں مل سکتی۔ یعنی یہ حقیقت میں اعلان ہے کہ بھئی یہ لوگ بالکل کنگال ہیں، ابھی آپ کوئی توقع نہ کریں کہ ان کا بزنس چل سکتا ہے یا آگے جا کے یہ سیٹل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا سرمایہ تھا سارے کا سارا یہ دے چکے، ٹھیک ہے، اب کیا ان کو ملے گا؟ کچھ بھی کیا نہیں مل سکتا۔
اچھا جی، اگلے صفحے پہ آ جائیں تو پھر قرآن مجید کے ہم آیت پڑھتے ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ قرآن مجید نے ایک اور کیا تشبیہ دی کہ مثلہم، کہ ان منافقین کی جو مثال ہے، کمثل الذی، وہ اس بندے کی مثال ہے کہ الذی استوقد نارا، جس نے جو ہے وہ آگ کو روشن کیا، آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کر دیا، اضاءت آگ نے روشن کر دیا، ما اس حصے کو، حولہ جو اس بندے کے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے، یعنی آگ جلائی، تاریکی میں تھا، آگ جلائی اس نے، تو ارد گرد کیسا کیا ہو گیا، روشن ہو گیا. تو اب کیا ہوا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کے نور کو لے لیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا. ذہبہ کا مطلب تو کیا ہے، چلا جانا نا، ذہب زید. لیکن اگر کہیں ذہب بزید، کیا مطلب، زید کو لے گیا وہ بندہ. ٹھیک ہے، تو ذہب اللہ بنورہم کیا مطلب، کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، جب نور چلا گیا تو پیچھے کیا بچ گئی، تاریکی بچ گئی. تو اللہ نے ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا کہ لا یبصرون، کہ اب یہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے. اب یہ تعبیر بھی کیا ہے، بلاغی تعبیر ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی آگ جلائی تھی جنگل میں، پھر وہ آگ بجھ گئی اور پھر ختم ہو گیا. نہیں، بلاغت کی تعبیر ہے. کیا مطلب، یعنی انہوں نے ایک روشنی کی، واضح روشنی کیا مطلب، ظاہری طور پہ ایمان لے کر ہے. ظاہری طور پہ ایمان لے کر آنا کیا مطلب، کہ اپنے ارد گرد ایمان کی روشنی بنا لینا. اچھا، جب ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ دیا، اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ آمنا، جی ہم تو آپ کے اوپر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ یہ جو ایمان کی روشنی تھی، یہ اللہ نے ان سے کیا واپس لے لی. جب ایمان کی روشنی اللہ نے ان سے واپس لے لی، تو یہ اللہ نے کیوں واپس لے لی، سلب توفیق کیوں ہوئی؟ وہ ان کی اپنی کیا ہے، 2 نمبری کی وجہ سے. کیونکہ یہ لوگ کیا مذاق کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو حقیقت میں انہوں نے جو روشنی جلائی تھی وہ مذاق کی خاطر کیا جلائی تھی. جو روشنی مذاق کی خاطر جلائی جاتی ہے، پھر اللہ اس روشنی کو کیا لے لیتا ہے واپس. یہ سنجیدہ ہی نہیں تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو روشنی کے لیے چیزیں استعمال ہوتی تھی، وہ یہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی نا. تو روشنی کے لیے آپ کہتے ہیں روشنی، نار کیوں کہہ رہے ہیں بھی، روشنی کون سی والی کہتے ہیں پھر، کون سی والی، وہ بھی تو آگ ہی ہوتی تھی نا، وہ بھی آگ ہی ہوتی تھی. بجلی کون سی روشنی، کوئی بھی روشنی جو انسان خود بناتا تھا، آگ ہی ہے، اور کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس نا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آج کے زمانے میں، نئے زمانے کا اگر قرآن نازل ہوتا تو ہم کیا کہتے، جب انہوں نے کیا ہے جنریٹر چلایا فرض کریں، ٹھیک ہے، مولدہ آن کیا، یوں آپ کہتے ہیں، یہ تعبیر ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی حقیقت میں تھوڑی آگ ہی لگ رہی ہوتی ہے اس میں بھی. یا انہوں نے کیا ہے لائٹ چلا لی بجلی والی. یہ تو بلاغت آپ پڑھیں گے تو واضح ہوگا نا. بلاغت کے دروس میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو تشبیہات دی جاتی ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلق بنتا ہے، کیا شبہات بنتی ہے، پوری بحث ہے یہ. مولدے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، ہم لائٹ روشن کر لیتے ہیں نا، لائٹ روشن ہو جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ شبہات بن سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو جو شبہاتیں بنانی ہوتی ہیں نا اس طرح کی، یہ بلاغت سکھاتی ہے نا شبہاتیں کیسے بنانی ہیں. قرآن میں ساری ہیں شبہاتیں، کلام اہل بیت میں بھی ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ بلاغت کے کیا اثرات ہیں، یعنی سیدھا ان کو یہ کہنا کہ بھئی تم لوگوں نے ایمان کو ظاہری طور پہ قبول کیا، پھر سنجیدہ نہیں تھے تو اللہ نے تم سے ایمان لے لیا واپس. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تھی. لیکن قرآن نے کیسے اس کو بیان کیا، ایک مثال کے ذریعے سے، کہ ایک ایسا بندہ جو اندھیرے میں تھا، پھر اس نے جو ہے وہ آگ جلائی تاکہ وہ روشنی اس کے پاس مل جائے. پھر چونکہ وہ بندہ سنجیدہ نہیں تھا، 2 نمبر تھا، روشنی کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اللہ نے کیا کہ وہ روشنی ان سے ساری واپس لے لی. جب روشنی واپس لے لی تو وہ بالکل اندھے ہو گیا، آپ وہ کچھ رستہ بھی نہیں دیکھ سکتے. یوں تعبیر بیان کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک چیز کا جو پوری تصویر ہے نا وہ ذہن میں کیا ہے نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. یہ آپ علم معنی بیان وغیرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ ایک بات کو بٹھانے کے لیے ذہن میں اس طرح کی چیزیں کیا ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا کہا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب جب روشنی ساری لے لی گئی، ادھر سے ان کے پاس جو ہے نا جو بزنس کے لیے ہدایت کا سامان تھا وہ بھی انہوں نے دے دیا. پھر انہوں نے کیا، روشنی جلانے کیا مطلب ہے، کہ اپنا سرمایہ تو ڈبا دیا سارے کا سارا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا نیا سرمایہ بناتے ہیں. نیا سرمایہ بنانے کے لیے انہوں نے کیا نئی روشنی کا انتظام کیا. وہ بھی کیا ہے، اللہ نے اس کا ڈبا دیا سسٹم. ٹھیک ہے، اس میں کیا وہ لوگ خالص نہیں تھے، وہ اللہ ان کے واپس لے لے گا. تو آخر نتیجہ کیا نکلا، سم بکمن، کہ وہ لوگ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، فہم لا یرجعون، اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. یعنی جو گمراہی میں پڑ چکے ہیں نا،
اب گمراہی سے ہدایت کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں، سارے راستے کیا ہو چکے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں۔ او کسیبن، پھر اس کی ایک اور مثال اللہ نے دی منافقین کی، یہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس مثال کی تشریح دیکھتے ہیں کہ مصنف اس کے بلاغی نکات کیا واضح کرتے ہیں۔ اچھا، مثلہم، ان کی مثال، اس سے کیا کہنا مراد ہے ان کی مثال؟ یعنی حالہم العجیبہ، اس مثل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی عجیب حالت، ٹھیک ہے جی۔ تو ضرب المثالیں ویسے کیا ہوتی ہیں؟ اچھی حالت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ان کی عجیب حالت کے طور پہ لفظ مثل کیا ہے؟ استعمال کیا گیا۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس بندے کی ہے کہ جس نے آگ جلائی۔ کیوں آگ جلائی؟ لیبصر بہا ما حولہ، تاکہ وہ اس آگ کے ذریعے سے دیکھے، بہا بہ سببیہ، تاکہ اس آگ کے ذریعے سے دیکھے، کس کو دیکھے؟ ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے وہاں پہ دیکھے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، تو پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ اب ان کے نور کو اللہ کیسے لے گیا؟ بارسال ریح، یا تو آپ یوں کہہ دیں کہ جی ہوائیں بھیجیں، او مطرن، یا کیا ہے بارش نازل کی، ٹھیک ہے، اطفاہا، کہ جس نے جو ہے وہ اس آگ کو کیا خاموش کر دیا، ٹھیک ہے۔ وذالک، اس کی کیا وجہ ہے؟ لأنہم ابصروا بظاہر الایمان الحق، اب یہ پوری اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے آگ جلائی تاکہ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور پھر اللہ نے کیا ہے ہوا تیز بھیجی یا بارش بھیجی، وہ آگ کیا بجھ گئی، یہ مطلب ہے۔ اب اس کی اصل میں بلاغی تعبیر اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ وہ یہ تعبیر ہے کہ لأنہم ابصروا بظاہر الایمان الحق، ابصروا کہ انہوں نے دیکھ لیا، بظاہر الایمان، ایمان کے ظاہر کے ساتھ، ایمان کو انہوں نے اظہار کیا، اس کے ساتھ انہوں نے کس کو دیکھ لیا؟ حق کو دیکھ لیا۔ تو پس تعبیر کیا نکلے گی کہ انہوں نے جو آگ جلائی، آگ جلانے کی کیا مطلب؟ یعنی ظاہری طور پہ ایمان قبول کیا، تو ظاہری طور پہ ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ چیز روشن ہوگی، روشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے جو ارد گرد حق تھا نا، اس حق کو انہوں نے کیا دیکھ لیا۔ تو یہ کیا تعبیر ہے کہ انہوں نے ایمان کے ظاہر کے ساتھ حق کو دیکھ لیا۔ وَأُعْطُوا أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کو کیا ہے؟ مسلمانوں کے احکام بھی دے دیے گئے، کہا کہ ٹھیک ہے یہ تم روشنی لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تم کیا ایمان والے ہو گئے ہو۔ اور تو ظاہری طور پہ کیا ہے؟ ان کے اوپر کون سے احکام لاگو ہو گئے؟ مسلمانوں کے، مسلمانوں کی صف میں آ کے کیا بیٹھ گئے۔ اچھا، فلما اضاء ایمانہم الظاہرہ، پس جب صورتحال یہ ہوئے کہ ایمان نے ان کے ظاہر کو کیا روشن کر دیا، مومن ہو گئے، مسلمانوں کے پاس بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کی محفل میں آ گئے، ایمان نے کیا کیا؟ ان کے ظاہر کو روشن کر دیا، ماشاءاللہ یہ جو ہے تاریکی سے نکل ہے اور کیا ہے جی مومن ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ فلما اضاء ایمانہم الظاہرہ ما حولہم، ما حولہم، ہاں نہیں یہ ہے ما حولہم، ما حولہم، ہاں۔ فلما اضاء ایمانہم الظاہرہ ما حولہم، جب ان کے ایمان نے جو ہے وہ اس ظاہر کو روشن کر دیا کہ ما حولہم، جو ان کے پاس تھا۔ ہاں، یہاں پہ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ ان کا اپنا ظاہر نہیں ہے، ظاہر سے مراد کیا ہے؟ کہ ما حولہم، جو ان کے ارد گرد کا ظاہری ماحول تھا، اللہ نے ایمان کے سبب سے وہ سارا ماحول ان کے لیے واضح کر دیا، یعنی باقاعدہ یہ اس محفل میں پہنچ گئے جہاں پہ ہدایت پھیلائی جا رہی تھی۔ ان کے ارد گرد جتنے تھے، حضرت سلمان، ابو ذر جیسے لوگ تھے ایمان والے میں، بالکل یعنی ان کو پورا ماحول مل گیا نا، پڑھنے کا ہم نہیں کہتے ماحول مل جانا، ٹھیک ہے۔ تو مکمل طور پہ ان کے ایمان نے کیا کیا؟ یعنی ایمان نے ان کے ظاہر کو بالکل روشن کر دیا، یعنی ابھی پہلے ان کا ظاہر کیا تھا؟ تو ان کے سائڈ پہ کیا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹھا ہوا ہے، ان کے اپنے کیا ہے وہ گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایمان کی آگ کو جلایا، یعنی ایمان کی روشنی کو لیا، تو ایمان کی روشنی کیا ہے؟ ان کے ماحول کو، ماحولہ، ان کا جو ماحول ہے اسے کیا کر دیا؟ اس طرح سے روشن کیا کہ اب ان کے ارد گرد میں کون نظر آتے ہیں؟ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری، جناب بلال، رسول خدا، اس جیسی کیا بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ ان کا ماحول کیا پاک ہو گیا نا، روشن ہو گیا۔ اس روشن ہونے کا سبب کیا بنا؟ جو انہوں نے ظاہری طور پہ کس کو قبول کیا تھا؟ ایمان کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اماتہم اللہ، تو اللہ نے ان لوگوں کو کیا دے دیجیے؟ موت دے دی، ٹھیک ہے۔ وَسَارُوا فِي ظُلُمَاتِ عَذَابِ الْآخِرَةِ، اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ تاریکیوں میں چلے گئے۔ موت دے دی کیا مطلب؟ کہ یعنی اب اللہ نے ان سے وہ روشنی لے لی، روشنی لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی کچھ زندہ ہوئے تھے، ابھی ایمان کی وجہ سے کچھ زندگی آئی تھی، اب وہ زندگی بھی کیا اللہ نے ان سے چھین لی، اور یہ لوگ تاریکیوں میں کیا چلے گئے؟ کون سی تاریکیاں؟ یعنی کوئی اندھیرا تو نہیں ہو گیا تھا، یعنی ظلمات عذاب الآخرہ، آخرت کے جو عذاب کی تاریکی ہے نا، اس میں کیا یہ لوگ چلے گئے۔
ٹھیک ہے، یعنی مصنف بھی بلاغت کی تفسیر بلاغت سے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مزید کیا بلاغی نکات۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے انہیں کیا اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھ سکیں گے، نہیں دیکھیں گے، یعنی اندھیرے میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بِأَنْ مَنَعَهُمْ الْمُعَاوَنَةَ، کہ اللہ نے ان سے اپنے معاونت، اپنے تعاون کو کیا روک دیا، وہی سلب توفیق، کہ اللہ نے مدد کرنے کو روک دیا ان سے، واللطف، اور جو اللہ مہربانی کرتا ہے وہ روک دی، یعنی کیا مطلب؟ وَخَلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اختیارہم، ان کو چھوڑ دیا ان کے درمیان اور ان کے اختیار کے درمیان۔ اسے کیا کہتے ہیں امیر المؤمنین اسلام توفیق کے مقابلے میں خذلان، رسوا کر دینا، کہ جب اللہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ انسان پھر کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے دعا میں کیا ہے کہ دعا کیا مانگی جاتی ہے کہ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ اے اللہ ہمیں آنکھ چپکنے کے ایک لمحے کے برابر بھی ہمارے حوالے نہ کرنا، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیں توفیق کے ساتھ رکھنا۔ اچھا، پھر ہم یہ کہیں گے مصنف نے کہ وَإِسْنَادُ الْإِذْهَابِ إِلَيْهِ تعالیٰ، کہ یہ یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ آگ کو لے گیا، اللہ نے جو ہے وہ انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف کیوں نسبت دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اسناد الإذهاب إليه تعالیٰ لأنه المسبب للاتفاق، کیونکہ اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہے سبب پیدا کرنے والی، کس کا؟ اتفاق کا، یعنی اللہ نے ان کے نور کو لے لیا نا، تو اس کا سیدھے سیدھے مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا۔ تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا؟ تو ہم کہتے ہیں اصل میں گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو سبب گمراہی کا ہے نا وہ اللہ نے کیا پیدا کیا۔ سبب کون سا گمراہی کا؟ یعنی ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا، ان کے ساتھ کیا مہربانی نہ کرنا۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، مہربانی نہیں کی، اور پھر یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ دو طاقتیں ہیں، ایک نفس امارہ ہے اور ایک کیا نفس لوامہ ہے۔ تو نفس امارہ جو برائی کی دعوت دے رہا ہے وہ تو ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا، کیونکہ نفس لوامہ میں کیا پاور ہی نہیں آنی، ٹھیک ہے، جب ادھر پاور نہیں آنی، اس نے جیتنا نہیں ہے، تو نفس امارہ نے تو بیڑا غرق کر دینا سارا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ سبب پیدا کیا کہ جو نفس لوامہ تھا نا ان کا، جس نے ان کو پاور دینی تھی اور اس نے جیتنا تھا ان لوگوں نے، اس کو کیا ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ ادھر اللہ کی طرف سے کوئی فوج ہی نہیں بھیجے گی لڑنے کے لیے، اللہ کا لشکر ہی ان کے پاس نہیں آیا جو ان کے ساتھ کیا مل کے شیطان کی طاقتوں کے ساتھ لڑتا۔ تو پھر حقیقت میں جو ہے وہ کس نے ان کو شکست دی ہے؟ تو اگر ہم کہیں کہ اللہ نے کیا ان کو شکست دی ہے، ہاں اللہ نے جو شکست دی ہے، تو اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ ظلم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو لوگ کیا ہے متقی نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بچانے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگ خود کیا دو نمبر تھے، تو دو نمبر کی مدد تو کیا ہے، دنیا میں کوئی شریف انسان کی دو نمبر کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ جو ہے وہ کیسے دو نمبروں کی کیا مدد شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمیشہ جو توفیق دیتا ہے، مدد کرتا ہے، وہ کھرے بندے کی کرتا ہے، کہ کم از کم بندہ تو کیا گھر کھرا ہو، ایک نمبر کا ہو۔ بندہ ہی کرپٹ قسم کا انسان ہے، دو نمبر قسم کا انسان ہے، تو اس کے ساتھ تو کوئی ادارے والا تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یہ جی تعاون کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ بھی ادارے والوں نے کوئی تعاون نہیں کیا، ادارے والوں نے ان کو خراب کر دیا، بالکل ہم کہیں گے ادارے والوں نے خراب کیا ہے، تعاون نہیں کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ لوگ خود ہیں، ٹھیک ہے، یہ نظام چلے گا۔ تم سن کیا کہتے ہیں لأنہ المسبب للاتفاق، کیونکہ اتفاق کا اصل سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وعدی بالباء، اس ذہبہ کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا، وہ کیوں؟ لافادتها الاستصحاب، کیونکہ یہاں پہ با کس کا فائدہ دیتی ہے؟ استصحاب کا۔ استصحاب کیسے کہتے ہیں؟ اپنے ساتھ ملا لینا، ساتھ ملا لینا، یعنی اگر فقط ذہبہ ہوتا، ذہب اللہ نورہم، تو وہ ساتھ والا معنی نہ آتا۔ ذہب اللہ بنورہم کیا مطلب؟ کہ اللہ ان کے نور کے ساتھ چلا گیا، یعنی اللہ ان کے نور کو لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ استصحاب والا معنی پیدا کرنے کے لیے جو ہم ذہبہ بزید میں پیدا کرتے ہیں حرف جارہ لگا کے، یہی والا معنی یہاں پہ ہے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کیا لے گیا، ٹھیک ہے۔ وعدل عن الضوء الموافق للإضاءة، اب یہاں پہ مصنف ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ روشن کیا کیا تھا؟ آگ کو کیا تھا، اور آگ نے کیا پیدا کی؟ اضاءت، روشنی پیدا کی نا، ضوء، اور اللہ کیا لے کر گیا؟ ان کے نور کو لے کر گیا۔ نور اور ضوء یہ بحث ہے، ضوء کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں نا، نور بھی کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ اگر یہاں پہ اگر قرآن مجید میں یوں خدا کی ذات فرماتی کہ اللہ ان کی ضوء کو لے گیا، ذہب اللہ بضوئہم، تو یہ بات بالکل موافق ہو جاتی کہ اضاءت
ما حولہ کہ آگ نے جو ہے وہ روشن کر دیا، اس کے لفظ کیا استعمال ہوا؟ آزاد، ضوء کا استعمال ہوا، اور اللہ کیا ہے اسی ضوء اسی روشنی کو لے کر گیا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا قرآن مجید میں کہ ضوء کی بجائے کس کلمے کو استعمال کیا گیا؟ نور کو کیا استعمال کیا گیا؟ تو اس کے پیچھے بلاغی نقطہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے پیچھے بلاغی نقطہ کیا ہے کہ لغت میں اگر القاموس میں جا کے دیکھیں تو ضوء جو ہے وہ نور کے مقابلہ میں کیا ہے استعمال جب ہو تو اس ضوء سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تیز روشنی، قوی۔ ٹھیک ہے جی، اور جو نور ہے وہ تھوڑی جو روشنی ہے اس کو بھی کیا نور کہتے ہیں، یعنی اگر بالکل ایک لائٹ تھوڑی سی ہلکی ہلکی جل رہی ہو تو وہاں پر بھی کیا لفظ استعمال ہوگا کہ یہاں پہ نور کیا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ضوء کا لفظ جب استعمال ہوگا تو وہ تیز روشنی کے لیے ہے، مضبوط روشنی کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی وہاں پہ کہے کہ بھئی کمرے میں تو بڑی روشنی ہے، وہ کہیں گے بھئی کیا آپ بات کریں، کہاں روشنی ہے بھئی، چھوٹا سا ایک لائٹ آن کی ہوئی ہے، سارا اندھیرا بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کہیں گے ہاں کمرے میں نور ہے تو نور وہاں پہ کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نور جو ہے وہ تھوڑی روشنی کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، جب نور اور ضوء کا مطلب واضح ہوا تو اب قرآن مجید میں اگر اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، تو ممکن ہے کہ یہ مطلب ہوتا کہ اللہ زیادہ روشنی کو لے گیا ہے لیکن نور کیا پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو زیادہ روشنی ہے ہائی وولٹیج کی وہ لے گیا، لیکن تھوڑی بہت روشنی باقی ہے کہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ نور کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ شائبہ ہو سکتا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ہدایت کی طرف واپس آ سکتے ہیں، سمن بکمن کی منزل نہیں ہوگی، واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی تھوڑی بہت بھی روشنی نہیں چھوڑی وہاں پہ، جو تھوڑی بہت روشنی بنتی تھی وہ بھی کیا اللہ اپنے ساتھ کیا ہے واپس لے گیا۔ اب لہٰذا ان کے لیے مکمل کیا بچ گئی؟ پیچھے تاریکی بچ گئی، روشنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں بچی۔ جب مکمل تاریکی بچ گئی تو اب ان لوگوں نے کوئی سیدھے ہونے کے کوئی چانس ہی ان کے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وعدل یعنی اللہ نے عدول کیا، عن الضوء لفظ ضوء سے عدول کیا، جو کہ موافق ہے کس کے؟ للاضاءت، اوپر لفظ اضاءت آیا تھا نا، اس کے مطابق ہے۔ یہ عدول کس کی طرف کیا؟ الی النور، ضوء کے لفظ کو چھوڑ کے نور کے لفظ کو استعمال کیا، کیوں؟ للمبالغت، یہ مبالغہ کے لیے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ ان ساری کی ساری روشنی لے گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اذ لو قیل، کیونکہ اگر کہا جاتا ذہب بضوئہم، ٹھیک ہے کہ اللہ ان کے ضوء کو لے گیا، تو لاوہم، تو یہ وہم پیدا کرتا کہ الذہاب بزیادت و بقاء ما یسمى نورا، یہ وہم پیدا کرتا کہ الذہاب بزیادت ہے کہ اللہ جو ہے وہ زیادہ روشنی کو لے گیا ہے، کیونکہ ضوء زیادہ روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وبقاء ما یسمى نورا، اور اس کو اللہ نے باقی رکھ دیا ہے کہ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ نور کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک منافقین کی کیا ہوگی؟ مثال ہوگی۔ دوسری مثال کو پڑھ کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ او کسیبن، منافقین کی مثال جی بارشوں سے سنیں، یا ان کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ کسیب من السماء، کہ آسمان سے ایک بارش نازل ہوئی ہو۔ ہاں اچھا معذرت، سمن بکمن، ہاں سمن بکمن عمیون، کہ وہ جو ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس بہرے اور گونگے اور اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، کان وغیرہ سیٹ ہیں، سب کچھ دنیا میں تو ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کے ہم دو معنی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دنیا والا اس کا معنی کریں تو دنیا میں بہرے، اندھے اور گونگے ہونے کا معنی یہ ظاہری نہیں کریں گے، بلکہ یہ بھی بلاغت کے تحت ہم کریں گے۔ یعنی بہرے ہیں کیا مطلب؟ یعنی ہدایت کی باتیں نہیں سنتے۔ اندھے ہیں یعنی کیا مطلب؟ حق کو نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، گونگے ہیں، حق بیان نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ہوگا۔ آخرت میں بہرے گونگے ہوں گے تو وہ اب حقیقی معنی میں لے لیں کہ آخرت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا کہ ان کی آنکھیں واقع نہیں ہوں گی، کچھ سن بھی کیا نہیں سکیں گے، بول بھی نہیں سکیں گے۔ واضح؟ یعنی فی الآخرہ، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت میں ہے۔ وفی الدنیا، اگر آپ دنیا میں لیں تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ بہرے اندھے کس چیز سے ہیں؟ یعنی ہر اس چیز سے بہرے اور اندھے ہیں کہ اما یتعلق بالآخرت ہے، ہر وہ بات کہ جس کا تعلق کیا بنتا ہے؟ آخرت سے بنتا ہے، ان باتوں سے وہ کیا ہیں؟ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ فہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں آئیں گے، کس سے واپس نہیں آئیں گے؟ عن الضلالت، یعنی گمراہی سے واپس آ کر ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا جی، ہمارے پاس ابھی 24 منٹ ہوئے ہیں، 5-6 منٹ اور ہیں ہمارے پاس، کچھ پڑھ لیتے ہیں۔
او کسیب من السماء، دوسری مثال قرآن نے ان کی کیا دیجیے کہ ان کی مثال کیا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے۔ اب یہ مثال دیکھیے گا کہ پہلے وہ آگ والی مثال کے اوپر مشکل بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اب یہ ایک نئی مثال آ گئی کہ ان کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہے تاریکیاں بھی ہوں، ورعد، ان کے اندر کیا ہے گرج بھی ہو، آواز جو ہوتی ہے کڑک، وبرق، اور اس کے اندر کیا ہے چمک بھی ہو، روشنی، یعنی ایسی بارش اس کے اندر اندھیرے بھی ہوں، اس کے اندر کیا ہے آوازیں بھی ہوں گرج کی، اور اس کے اندر کیا ہے چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ لوگ کیا کرتے ہوں اپنی انگلیوں کو قرار دیتے ہوں اپنے کانوں میں، من السوائے کے بجلی کے کڑکنے سے، حذر الموت، موت کے کیا ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کافروں کا کیا کیا ہوا ہے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ مثال پیدا ہوئی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح، ٹھیک ہے، مصنف کیا کہتے ہیں کہ سیب من السماء کا کیا مطلب ہے، یعنی آسمان سے ہدایت کیا نازل ہو رہی ہے، آسمان سے کیا ہدایت نازل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس ہدایت میں کیا تاریکی ہیں، ظلمات کا کیا مطلب تاریکی ہیں، کہتے ہیں ظلمات کا یہ مطلب ہے کہ اس ہدایت میں کیا ہے بہت ساری مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہدایت جب انسان دیتا ہے تو پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر کیا ہے شکوک اور شبہات بھی پیدا ہوں گے، شکوک اور شبہات بھی کیا ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لوگ شکوک و شبہات دین کے اوپر پیدا کرتے ہیں، پھر بھی کیا ہے ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ظلمات سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدایت ایسی ہے کہ اس کے اندر ظلمات ہیں، یعنی شکوک و شبہات ہیں اور آزمائشیں ہیں۔ اچھا، رعد اور برق کا کیا مطلب ہے، رعد کیسے کہتے ہیں، گرجنے کو کہتے ہیں نا، گرجنے کی آواز کیا ہے ڈرانے سے ہے نا، ڈر جاتا ہے بندہ، تو کہتے ہیں وہ جو ایمان اور ہدایت کی باتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں نا، اس کے اندر ڈرانے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے کیا عذاب ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں وعید، یعنی ڈرانے والی باتوں کو کیا تعبیر کیا، رعد سے کیا تعبیر کیا۔ برق کیا مطلب ہے، چمکنا، چمکنا کس کو دیتا ہے، روشنی کو دیتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہو جائیں گی، وہی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، واضح دلائل، واضح دلائل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، برق ان کا استعمال کیا، یعنی روشن دلائل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آگے کیا ہے کہ وہ اپنی جو انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من سوائے، سوائے کسے کہتے ہیں، بجلی کی کڑک، یعنی یہ کہتے ہیں کہ منافقین جب اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے تھے تو اللہ کے رسول جب بتاتے تھے نا کہ جو لوگ منافق ہیں ان کا یہ عذاب ہوگا، جہنم کے کیا نچلے درجے میں ہوں گے، یہ ساری وہ کیا ہیں بجلیاں گرا رہے ہیں نا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ڈرونی باتیں۔ اب جب یہ ڈرونی باتیں وہ سنتے تھے تو اگر صحیح طریقے سے سنیں تو وہ تو ڈر جائیں، ٹھیک ہے، ان کا رنگ تبدیل ہو جائیں، جیسے رنگ تبدیل ہو جائیں گے تو وہ باقی مومنین انہیں پہچان لیں گے، تو یہ کیا کرتے تھے اسی محفل میں ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے تھے، ادھر ادھر اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے، کہاں تاکہ وہ باتیں ہمارے کانوں تک ہی نہ آئیں، کیونکہ کانوں تک آئیں گی تو ظاہری بات اس کا ہمارے اوپر اثر ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ بھئی ایک بار ڈرونی کوئی بندہ کر رہا ہو نا، تو بھی جیسے استاد کیا بیان کر رہا ہو کہ جی آپ کا امتحان ہونا ہے، جو بندہ فیل ہوگا اس کو جو ہے وہ ادارے سے نکال دیا جائے گا، اس کا شاریہ کٹ جائے گا، اب اس بندے کو ڈر ہے، کہتا ہے جی ایسے ٹینشن والی باتیں ہیں تو میں جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، خام خواہ کی ٹینشن کیا کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو منافقین بھی اس ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ جس میں موت کا خطرہ ہے وہ کیا کرتے تھے، گویا کہ اپنے کانوں میں کیا انگلیاں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے، تو یہ تعبیر بھی کیا ہے بلاغی تعبیر ہے کہ جو ان کی حالت ایمان کی کیفیت اور نفسیاتی کیفیت کو کیا ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دیکھ لیں یہ سارا قرآن بلاغت سے کیا بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب تشریح میں آ جائیں، مصنف کیا کہتے ہیں کہ کسیب او مثل ما، یعنی ان کی مثال ایسے ہے کہ خوتبو بہی، کہ ان کو خطاب کیا گیا، ٹھیک ہے جی، ما خوتبو بہی، کہ جو انہیں خطاب کیا گیا، یعنی مثل ما، یعنی یہ جو سیب ہے نا، سیب، یہ سیب کیا ہے، مثال اس چیز کی ہے کہ ما خوتبو بہی، جس کے ذریعے سے ان کو خطاب کیا گیا، اس خطاب کو کیا کہا جا رہا ہے، سیب کہا جا رہا ہے، بارش کہا جا رہا ہے۔ وہ خطاب کیا ہے، من الحق والہدا، حق اور ہدا کے جو خطاب انہیں کیا گیا اس کو سیب کیوں کہا گیا، کیونکہ کمثل مطر، کیونکہ یہ بارش کی طرح ہے، اذ بہی حیات القلوب، کیونکہ اسی کے ذریعے سے دلوں نے کیا ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، کما ان بالمطر حیات الارض، جیسے بارش سے کیا ہوتی ہے، بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، تو لہذا ہدایت کی باتوں کو بارش سے کیوں تعبیر کیا، تاکہ اس سے ان کے مردہ دل کیا ہو جائیں، زندہ ہو جائیں، یہ بلاغی کیا نقطہ ہو گیا۔
من السما کی تعبیر کیا ہے کہ من العلا، کہ یہ ہدایت اوپر سے آ رہی ہے، یعنی یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی ہدایت ہے جو وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہی ہے۔ فیہ ظلمات سے کیا مراد ہے کہ اس جو ہے وہ بارش میں کیا ظلمات ہے، ظلمات سے کیا مراد یعنی مسل الشبہات ہے، کہ یہ مسل ہے کس کے لیے؟ شبہات کے لیے، کہ یہ جو ہدایت کی باتیں آ رہی ہیں اس میں ظاہری باتیں شبہ بھی پیدا ہوں گے، اور والمصیبات، اور اس کے اندر مصیبتیں بھی ہیں، یعنی آزمائشیں بھی ہیں، المتعلقۃ بھی جو اس کے کیا ہوں گی؟ متعلق ہوں گی، اس حق کی باتوں کے جو متعلق شبہات اور مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ رات کی جو تعبیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مثل للتخویف والوعید، یہ مسل ہے کس کے لیے؟ خوف دلانے کے لیے، تخویف، اور وعید کسے کہتے ہیں؟ عذاب کی دھمکی کے لیے۔ برق کیا ہے؟ چمک کے معنی میں ہے، یہ کیا ہے؟ مثل للآیات الباہرہ، یہ اللہ کے جو واضح دلائل ہیں نا، روشن، باہرہ کسے کہتے ہیں؟ روشن، اللہ کے جو روشن نشانیاں ہیں، روشن دلائل ہیں، ان کے لیے کیا ہے جی؟ مثل ہے، اس کے لیے مثال کے طور پہ برق استعمال کیا۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ لئلا یخلع الرعد افئدتہم، تاکہ جو رعد ہے نا، رعد کیا ہے؟ جو گرج ہے، تاکہ گرج جو ہے وہ ان کے دلوں کو نہ نکال دے، ان کے دل ہیں، اگر زور سے بارش کھٹکے گی تو دل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دل میرا دہل گیا، ٹھیک ہے، دل یعنی ڈر گیا، نکل گیا، تاکہ جو چمک ہے ان کے دلوں کو جو ہے وہ ہلا نہ دے، خلا کیا مطلب؟ نکال دینا۔ او ینزل البرق بالصاعقۃ، یا جو ہے وہ صاعقہ اس گرجنے کے ساتھ کیا ہے؟ برق، روشنی کیا ہے؟ وہ بجلی کیا ہے؟ نازل نہ ہو جائے، یعنی گرج کے ساتھ کیا ہے؟ برق، برق کیسے کہتے ہیں؟ چمک، یعنی وہ چمک نہ ان کے اوپر نہ نازل ہو جائے، فیموتوا، اور اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ مر جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اس کی بلاغی تعبیر کیا ہے؟ بلاغی تعبیر یوں ہے کہ والمنافقون، کہ منافقین کیا کرتے تھے؟ کانوا یخافون، وہ ڈرتے تھے کہ ان یعثر النبی علی کفر و نفاقہم، کہ کہیں نبی کو پتہ نہ چل جائے، کس بات کا؟ ان کے کفر اور نفاق کا۔ فیستأصلہم، استأصل، یستأصل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جڑ سے اکھاڑ دینا، تو اللہ کے رسول کیا ہے؟ انہیں پھر جڑ سے اکھاڑ کے ان کا کام ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا جو راز ہے، ہماری جو 2 نمبری ہے وہ پتہ نہ چل جائے، جس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں کیا ہے؟ پھر عذاب دے کر یہاں سے کیا ہے؟ ختم کر دیں گے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ فَإِذَا سَمِعُوا مِنْهُ لَعْنًا، جب اللہ کی زبان سے وہ لعنت کو سنتے تھے نا، کہ منافقین کے اوپر لعنت ہو، اس جیسی باتیں سنتے تھے، او وعیداً، یا دھمکیاں سنتے تھے، کس کے لیے؟ لمن نکث البیعۃ، کہ جو بیعت کو توڑے گا اور ادھر مل جائے گا ہمارے دشمنوں کے ساتھ، اس کے اوپر جب یہ وعید سنتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ انگلیاں اپنے کانوں میں کیا ڈال دیتے تھے، کیوں؟ لئلا یسمعوا، تاکہ وہ یہ باتیں نہ سنیں دھمکیوں والی۔ فتتغیر الوانہم، کیوں؟ اگر وہ سنیں گے تو ان کے چہرے کا رنگ کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل، اڑ جائیں گے۔ فیعرف المؤمنون، تو پس مومنین کو پتہ چل جائے گا کہ انہم المعنیون بذالک، کہ وہ انہم المعنی، معنی کیا مطلب؟ یہی مراد ہیں، کہ یہی منافقین کیا ہیں؟ معنیون بذالک، اسی سے کیا مراد ہیں؟ اصل مراد کیا؟ یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو عذاب وغیرہ کی دھمکیاں تھیں تو اس میں تو وہ نہیں سنتے تھے، اپنے آپ کو کیا ہے؟ چہرے کے رنگ کو کیا بچا لیتے تھے، لیکن جب مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو وہ پھر سن لیتے تھے، اس میں تو کوئی دھمکی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ فضائل سننے کی وجہ سے بھی ان کے چہرے کے رنگ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ بدلتے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر بھی مومنین کیا ان کو پہچان لیتے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔